کی آواز کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب اللہ کا قرآن پڑھتے تھے تو لوگ گھوڑوں اور اونٹوں پر چڑھ کر آ کر جماعت فجر کی ان کے پیچھے پڑھتے. سبحان اتنی آواز تھی. لیکن بیان کرنا بند کر دیا. فرمایا جب سے ان کو دیکھا ہے اس کے بعد کوئی آنکھوں میں دیکھتا ہی نہیں. اللہ یہ ہے اللہ کے ولی. وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ عصر کی نماز پڑھ کر گرمیوں کا موسم تھا. سید تعالیٰ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھائی. کچھ لوگ بیٹھے تھے کچھ چلے گئے. عصر کی نماز تھی کچھ چلے گئے کچھ بیٹھے تھے. تو آپ نا گرمیوں میں کچھ تھکن تھی نا تو ایسے ہی مصلی پر نا لیٹ گئے. جب لیٹ گئے تو ایک چاہنے والا محبت کرنے والا قریب آیا تو عرض کیا کہ حضور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو دبا دوں, میں آپ کو دبا دوں, کچھ خدمت کروں. تو ان کا ذہن ایسا بنا ہوا تھا کہ اٹھ کر بیٹھ گئے. کہنے لگے کون ہو تم؟ مجھے تو نبی کے دشمن نہ دبا سکے, مجھے کافر نہ دبا سکے, مجھے اسلام کے دشمن نہ دبا سکے. آج تم مجھے دبانے آئے ہو. لیکن بات کرتے ہیں کہ رات ہو یا دن ہو وہ لوگ اللہ کے پیارے تھے جن کا ہر وقت ذہن ادھر ہی لگا رہتا تھا. انہوں نے سوچا کہ مجھے دبانے آئے ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وہم یتفکرون. اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کی طرف دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے بندے کون ہیں. الذین یذکرون اللہ, میرے بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں. کب ذکر کرتے ہیں؟ قیاما, کھڑے ہوں تب بھی مجھے یاد رکھتے ہیں. وقعودا, بیٹھے ہوں تب بھی مجھے یاد رکھتے ہیں. وعلی جنوبہم, لیٹے ہو کروٹ بھی بدلے تب بھی مجھے یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر حال میں ان کی زبان پر میرا ذکر ہوتا ہے. ہم یتفکرون, اور ان کے دلوں میں فکر ہوتا ہے. فکر کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں شاید قبول ابھی ہوا ہے. وہ کر کے ڈرتے ہیں اور ڈر کے کرتے ہیں. کر کے ڈرتے ہیں اور ڈر کے کرتے ہیں. یہ تو قرآن ہے نا آپ کے سامنے بیان کروں. چوتھا پارہ ہے اور سورۃ آل عمران ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یذکرون اللہ وہم یتفکرون. کھڑے ہوتے ہیں تب بھی ان کا دماغ میری طرف لگا ہوا ہوتا ہے. جب بیٹھ جاتے ہیں تب بھی ان کے ذہن میں میری ہی یاد ہوتی ہے. جب لیٹ جاتے ہیں تب بھی مجھے یاد کرتے ہیں. کیوں اتنا کیوں کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں میرا فکر پیدا ہو چکا ہے. سبحان, میرا فکر. دو باتیں ہیں نا, ایک ذکر ایک فکر. سبحان, ذکر کرتے ہیں مگر کرتے اس لیے ہیں کہ دلوں میں فکر ہے. جب فکر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. یہ لوگ تھے بڑے عجیب. ایک مرتبہ نا شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے تھے تو نیا پاکستان بنا تھا. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, کتابوں میں لکھا ہوگا. ہاں, کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. الحمدللہ ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا. تو قائد اعظم جو تھے نا محمد علی جناح, انہوں نے وزیر مال کو بھیجا. صوبائی وزیر مال تھا اس کو بھیجا. وزیر مال آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جو ان پٹواریوں سے قانونگو سے ان سے وہ تحصیلدار سے یہ سب سے اوپر ایک وزیر ہوتا ہے. وزیر مال جن کے اختیار میں ہوتا ہے ساری کی ساری زمینیں. تو وزیر مال آیا, آ کر عرض کیا حضور آپ نے بہت محنت کی, آپ نے رات دن ایک کر دیا, اتنی محنت کی ہے تو محمد علی جناح جو ہے نا
چاہے اس کے نام کر دیتے ہیں. تو لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے. اللہ کے پاس سنو، ظالم کہیں کہ تجھے کہیں نظر آ رہا ہے، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا. سبحان میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. میں نے زمین حاصل کرنے کے لیے یہ کام نہیں کیا دین کا. میں نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے کہ وہ خوش ہو جائے، وہ خوش ہو جائے اور کام ابھی میری نظروں سے دور ہو جاؤ. یہ تو ایسا کر رہے ہیں، لیکن ایک بتاؤں تو آپ بات حیران ہو جائیں گے نا. باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں، عمل کرنا بہت مشکل ہے. سن 1984 میں روزنامہ نوائے وقت اخبار، اب مجھے پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں اس پر پڑھا چلتا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ شاہ جی کے بیٹے سید محسن اور سید مومن وہ دکان کرائے پر ڈھونڈ رہے ہیں اور دکان نہیں مل رہی. اگر لالچی ہوتے تو پتہ نہیں کتنی زمینیں لے لیں. تو وزیر مال خود آ کر ہے نا، خود کہہ رہا ہے کہ جو وقت کا حاکم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شاہ جی نے بہت محنت کی ہے، جتنا رقبہ شاہ جی مانگے اتنا الاٹ کر دو. تو گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، اور گھر کے لیے اتنا تو چھوڑ دیا کہ بیٹوں کو کرائے کی دکان نہیں مل رہی. دیسی گھی کا کام کرتے تھے نا، دیسی گھی کا کام کرتے تھے. یہ اخبار پر لکھا ہوا تھا، اخباروں نے گواہی دی. تو بھائی ہم باتیں کرتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھے نا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اب یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے سورت بتا رہا ہوں، پارا بتا رہا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ ولی کس کو کہتے ہیں. یہ تھے اللہ کے ولی. شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں بند ہوئے تو جو اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جو رات کو پہرا دیتا ہے، وہ جو تھا نا ادھر دیکھے کہ شاہ جی کے کمرے میں سبز رنگ کا نور چل رہا ہے. تو شاہ جی جو نا کچھ گناہ رہے نا، یاد تیری دام دیواں بالیا، سبحان یاد تیری دام دیواں بالیا، یاد تیری دام دیواں بالیا، آپ جا بلے ظلم بالیا. سبحان اللہ. سنتری پوچھ رہا ہے حضرت جی بتاؤ تو صحیح، مجھے بھی پتہ چل جائے یہ سبز رنگ کا نور کہاں سے آیا. سبحان اللہ. سبحان فرمایا تجھے کیسے غرض ہوئی؟ جب رات کا وقت تھا حکومت نے ذمہ لگایا کہ چکی پیسو، اتنے دانے تمہارے ذمہ ہیں، تمہاری سزا ہے. تو اللہ کے پاک نبی آئے ہوئے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یار کمال ہے، اس کو کیسے ادا کرو. سبحان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنہ کے لحاظ تشریف لائے ہوئے تھے. میرے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا بیٹا گھبرانا نہیں. سبحان اللہ. ہائے ہائے سبحان اللہ. شاہ جی فرمایا کرتے تھے میرے پڑھے میں علم میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن میرا خون بالکل پاک ہے. سبحان اللہ. بے شک اللہ کے ولی. سبحان اللہ. ولی میں چاہتا تھا، پچھلے دنوں میرے ذہن میں آیا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کو یا پیروں کو ولیوں کو، تو پھر میں نے کہا یار یہ تو ایسے دور دور باتیں کرتے ہیں، کاش ہماری مجلس میں آئیں، ہماری بات سنیں، ہمارے پاس بیٹھے، ہم ان کو بتائیں کہ ولی کیا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. دور دور باتیں کرنے سے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. بالکل. قریب آنے سے کچھ پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے، کیا ہے، کسی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. جس کے پاس مدینے والا آئے اور سر پر ہاتھ رکھ کر کہے بیٹا گھبرانا نہیں، سبحان اللہ. گھبرانا نہیں، میں آ گیا ہوں تمہاری مدد کے لیے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ تشریف لائے تھے نا تو یہ ان کے حسن کا نور تھا. سبحان اللہ. وہ شخص جب بات سنی تو قدموں میں گر گیا کہ لگا حضرت جی مجھے بھی پڑھا دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ
ورسوله سبحان اللہ سبحان گواہی تو بھی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن کام مشکل ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کنڈے سخت گلاباں والے کہ دوروں دیکھنا ڈریے، کنڈے سخت گلاباں رت جو آئے پھر جھول کھلا دے بھریے۔ سبحان اللہ۔ ایسے اللہ کے نبی نہیں آتے، پہلے محنتیں کرنی پڑتی ہیں ان کے دین کے لیے، سبحان اللہ۔ پھر جا کر کام بنا کرتا ہے۔ لوگ دیدار کو ترستے ہیں، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا وہ دیکھو ایک بات کروں، قرآن نے کہا نا کہ ذکر بھی کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ذکر بھی اور فکر۔ یہ بات تو میں نے آیت پڑھی ہے نا، آپ کی سمجھ میں۔ اب دیکھو یہ فکر کیا چیز ہوتی ہے، ذکر کیا ہوتا ہے؟ یہ اتنا ہوتا ہے کہ جابر بن عبداللہ کے گھر میں دعوت ہے اور عرض کے یا رسول اللہ، اللہ کے پاک نبی تمام صحابہ کی دعوت ہے اور آپ نے تشریف لانا ہے، آپ کی برکت سے سبھی آ جائیں گے۔ دعوت ہوئی، اللہ کے نبی آئے نا تو نگاہ کرم کی، نگاہ کرم کی، دیکھا یہاں سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، فلاں شخص نہیں آیا، اس کو تلاش کرو وہ کہاں ہے۔ نکل پڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ڈھونڈنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ چلتے چلتے دیکھا تو مسجد نبوی کے ایک نکڑ میں کونے میں بیٹھا ہوا شخص دیکھ رہا۔ سبحان اللہ۔ ارے بابا تجھے کیا ہوا؟ میں کہا ذکر تو ہم کرتے ہیں نا، تو میں فکر میں مبتلا تھا، رو رہا تھا کہ اے اللہ یہ تیرا دین کیسے پھیلے گا، میں فکر کر رہا تھا۔ جب آیا اللہ کے محبوب نے پوچھا آ گئے ہو، تو سلام کیا، عرض کیا حضور آ گیا ہوں۔ فرمایا کیا کر رہا تھا؟ فرمایا بس اللہ کے دربار میں رو رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا، دل میں فکر تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جابر سنو، اور تمام صحابہ جابر کا دعوت کرنا یہ سارا ثواب، سارے صحابہ کا آنا یہ سارا ثواب، میرا آنا یہ سارے ثواب، میرا آنا یہ ثواب، یہ سارے ثواب اکٹھے کیے جائیں تو پھر بھی جتنا اجر اللہ نے اس کو دیا ہے فکر کرنے پر وہ ہم سب سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نبی کے حدیث ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ ہم تو فکر نہیں کرتے ہیں، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، کمزوریاں مجھ میں بھی ہیں میری۔ آج میں ملک صاحب کو بات بتا رہا تھا کہ ملک صاحب مجھ میں بہت غلطیاں ہیں۔ یہ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں جب جمعے کے لیے آئیں تو کم از کم پورے ہفتے میں اتنی محنت تو کریں کہ 2 آدمی کو ساتھ لے کر۔ اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا فکر کس کام کا، ہمارا فکر کس کام کا۔ بات قابل غور ہے۔ ہم نے جمعے کو اندازہ، جمعرات کو اندازہ لگانا ہے کہ پورے ہفتے میں ہم نے کتنے آدمی تیار کیے ہیں۔ چلو لمبی باتیں چھوڑو، جمعے کے لیے کہ جو ہمارے ساتھ وہ دور سلام دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہم بھی محنت کر رہے ہیں، تو اصل میں تو ہماری بات وہ مانے گا نا جو ہمارے کہنے پر کم از کم 2 آدمی تو ہم جمعے پر لا سکے، پھر بندہ 2 آدمی لائے تو اتنی محنت کرتے ہیں۔ جو یہاں تک آ جاؤ گے پتہ کیا ہوگا؟ اب میں ایک واقعہ سنانے کو آپ حیران ہو جائیں گے، بڑا پیارا واقعہ اللہ کے بھائی کا۔ جب اتنے تک لائیں گے تو ملے گا کیا؟ ہے پھر عرض کریں گے اللہ میاں یہاں تک لانا ہمارا کام تھا، اس کو ہدایت عطا فرمانا تیرا کام ہے، وہ ہمارا نہیں ہے نا، سبحان تیرا ہے۔ یہاں تک ہم لائے تیرے در پر جھکا دیا، اب اس کے دل کو تو جھکا دے۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے چہرے مبارک کے خلفات پڑھتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ اتنا حسین چہرہ ہے، اتنا پیارا ہے، اسی کو
سجدہ کروں، جب میں ان کی زلفوں کو دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے اسی کو سجدہ کروں، جب میں ان کے کمالات دیکھتا ہوں دل کرتا ہے اس کو سجدہ کروں، جب اس کے معجزات دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے اس کو سجدہ کروں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ سجدے میں سر رکھ کر جناب آمنہ کا لال محبوب رب ذوالجلال سجدے میں سر رکھ کر کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان تو اللہ، سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ اللہ تو بھی اسی کو سجدہ کر جس کو محمد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، ولی کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی تھے جو نبی کی اتباع کرتے تھے، جس کا نبی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو، ایک اوپر سے یہ جو عام لوگ ہیں نا انہوں نے بڑی بڑی باتیں پھیلا رکھی، فلاں جگہ پر ایک پیر پکڑا گیا، کیا جی اس نے ڈانگ رکھا، اچھا کلمہ سنا سکتا، خدا کے بندے جس کو کلمہ ہی نہیں آتا تمہیں شرم نہیں آتی، اس کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے ولیوں کی زندگی تو پڑھو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کے ولیوں نے زندگی میں کیا کام کیے۔ جو اللہ کے ولی تھے وہ تو راتوں کو آرام نہیں کرتے تھے۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، شاہ جی فرمایا کرتے تھے، کسی نے پوچھا شاہ جی کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ فرمایا صبح دم ریل میں گزرتی ہے، شب کسی جیل میں گزرتی ہے، عاقبت کی تو خدا جانے اب تو اسی کھیل میں گزرتی ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا بس ایسے ہی چل رہے ہیں۔ یہ تھے اللہ کے ولی، یہ تھے اللہ کے ولی جنہوں نے دین کے لیے اتنی محنتیں کی، سر کٹوا دیے، اپنی راتیں ساری کی ساری بیداری میں گزار دی، اپنی دل کی رونقیں ختم کر کے اللہ کے نبی کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہمیں تو شرم آنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو چلو آج میرے منہ سے نکل گیا ہے کہ ہر جمعے پر ہر شخص کوشش کرے کہ میں 2 آدمی کو ساتھ لے کر عمل تیار کروں گا۔ اچھا سچی بات بتاؤ، اگر ہم اتنا بھی نہ کر سکے 8 دنوں ہماری زندگی کا کوئی حال ہے کیا؟ اس لیے ہم دنیا میں آئے۔ اللہ تو فرما رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اے میرے بندے، میں نے تجھ کو بیکار پیدا نہیں کیا، تجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ اور اس کی بات کرتے ہو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے کہتے تھے کہ اکن تے سب جگ سونا، اور میرے سونے پیر جیا نہ کوئی، وہ جس دن ہے رسیلے تک کے خلقت کملی ہوئی، تے حسن یوسف ادھے کوئی جلوہ جنوں بیگ زلیخاں ہوئی، جو اس دھرتی ردیا جاوے ان کدھر نہ ملسی ڈھوئی۔ ہمارا عقیدہ ہے جو نبی کی اتباع نہ کرے، نبی کے در کا منکر ہو جائے، اس کو کہیں بھی جگہ نہیں ملے گی دنیا میں نہ آخرت میں۔ ہم تو اتنا مانتے ہیں، ہم اپنی صفائی نہیں دے رہے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں، یہ صفائی نہیں دے رہے۔ ہم کہتے ہیں آؤ تو صحیح ہمارے پاس بیٹھ کر دیکھو، ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ ولیوں کی شان قرآن کیا بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھو نا، قرآن سے پوچھو، قرآن پہ فیصلہ ہے۔ قرآن جن کو اللہ کا ولی کہے ہم اس کو مانتے ہیں، وہ نہیں جن کو تم نے ولی بنایا ہے، جن کو تم نے بنایا ان کو ہم نہیں مانتے۔ قرآن جن کو ولی بناتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ ٹائم کتنا باقی؟ اللہ اکبر، اللہ ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے۔ آج آخر میں صرف 2 باتیں کرتا ہوں۔ ایک تو اگر زندگی رہی تو میں کوشش کروں گا کہ آئندہ جو نا جمعے پر اعلان کر دیا کروں گا
کہ آئندہ جمعہ جو ہے وہ فلاں موضوع پر ہوگا، اس کا ہمیں فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کے دلوں میں سوالات آئیں گے، آپ سوچیں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ آئندہ جمعے پر یہ موضوع ہے، سننے کے لیے شوق سے آئیں گے، دوسروں کو بتائیں گے کہ ہم آئندہ جمعہ ہمارا فلاں موضوع پر ہے، اور پھر آپ محنت کریں گے پورا ہفتہ کہ کم از کم زیادہ نہیں تو 2 آدمی تو ساتھ لے کر جاؤ۔ انشاءاللہ یہ محنت ہمیں کرنی چاہیے، وہ لمبے والے کو میں نہیں کرواتا، جو اتنا تو کرنا ہے کہ ہفتے میں 2 آدمی اتنا بھی نہیں کرتا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔